السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ڈاکٹر وکاس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیزر ہیئر ریموول. بہت سارے لوگوں کے اس کے بارے میں کوشچنس ہوتے ہیں کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، اس کے کتنے سیشنس لینے پڑتے ہیں، یا پھر اس کے جو سیشنس ہیں وہ کتنے گیپ کے بعد لینے چاہیے. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل لیزر ہیئر ریموول کرتی کیا ہے؟ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لیزر ہیئر ریموول جو ہے وہ کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ لیزر ہیئر ریڈکشن بول سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی بالوں کی جو گروتھ ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کبھی بھی لیزر کے ریزلٹس پرماننٹ نہیں ہوتے. آپ کو اس کے سیشنز کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹچ اپ سیشنز اس کے لینے پڑتے ہیں آپ کو. فرسٹ آف آل لیزر افیکٹ کس طرح کرتی ہے، لیزر ورک کس طرح کرتی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. لیزر ہیئر ریموول بیسیکلی ایک لائٹ جنریٹ کرتی ہے جو کہ کنورٹ ہوتی ہے آپ کی ہیٹ میں. جو ہیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ہیئر فولیکلس کو ڈسٹرائے کرتی ہے، آپ کے ہیئر فولیکلس کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جب ہیئر فولیکلس ڈسٹرائے ہوتے ہیں، آپ کے ہیئر فولیکلس افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے نارمل روٹین میں جو آپ کی گروتھ آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کی ریڈیوس ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ بہت ساری فیمیلز میلز کو جو جن کا پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ان کو ایک ویک کے بعد ان کی ویکسنگ یا تھریڈنگ یا شیونگ کے بعد ان کے ایک ویک کے بعد جو ہوتا ہے وہ بال ان کے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. تو لیزر کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے، جب آپ لیزر کرواتے ہیں یا آپ کے ہیئر فولیکلز، آپ کے ہیئر روٹ جو جڑیں ہوتی ہیں آپ کی بالوں کی، اس کو یہ افیکٹ کرتی ہے، وہ کم ہوتی ہیں. اس پہ افیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کی جو گروتھ ہوگی وہ کم ہو جائے گی. تو جو آپ کی ایک ویک یا 2 ویک کے بعد آپ کی گروتھ آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک منتھ کا گیپ سٹارٹ ہو جاتا ہے، 2 to 3 weeks کا گیپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ہر کلائنٹ ٹو کلائنٹ، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے سیشنز کتنے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سیشنز اس کے نارملی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپ کو 7 to 8 سیشنز اس کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یا پھر بہت سارے ایسے لوگ جن کو پی سی اوز یا ہارمونس کا ایشو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو جو سیشنز ہوتے ہیں وہ ان کو تھوڑے سے سیشنز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. لائک ان کو 10 to 12 سیشنز یا میکسیمم بھی چلے جائیں تو 15 سیشنز ان کو چاہیے ہوتے ہیں. جو نارمل پرسن ہے اس کو 7 to 8 سیشن چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک سیشن کا جو گیپ ہوتا ہے وہ آپ کا 18 to 21 ڈیز کا گیپ ہوتا ہے. آپ کو 18 to 21 ڈیز کے گیپ کے بعد دوبارہ لیزر کا سیشن ریپیٹ کروانا چاہیے اگر آپ ریگولر سیشنز لینا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ لیزر کی آئیڈیل ایج کیا ہوتی ہے. آئیڈیل ایج لیزر کی 18 ابو ہوتی ہے. 18 سال سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ لیزر کروا سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 18 سال سے کم لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ لیزر اتنے اچھے سے افیکٹ نہیں کرتی. اس کے علاوہ بہت ساری فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہارمونز یا پی سی اوز کا ایشو ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان کے جو بالوں کا پیٹرن ہوتا ہے وہ میل پیٹرن کی طرح ان کے بالوں کی گروتھ آ رہی ہوتی ہے، داڑھی ٹائپ ان کی آپ کی بالوں کی گروتھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیزر کروانے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ ایشوز ہیں، لائک آپ کو کوئی ہارمون کا ایشو ہے یا پھر آپ کو کوئی پی سی اوز کا ایشو ہے. اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، پہلے آپ نے وہ ٹیسٹ کروانے ہیں. اگر تو آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو ساتھ ساتھ آپ اس کی میڈیکیشن بھی کنٹینیو رکھیں، اپنی ڈائٹ کو کنٹینیو رکھیں، آپ ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں. اس کے علاوہ ڈائٹ میں جو جو چینجز ہیں وہ فالو کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنی لیزر بھی کنٹینیو رکھنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی میڈیکیشن نہیں کنٹینیو کی، آپ کو ہارمونس کا ایشو ہے، آپ کو پی سی اوز کا ایشو ہے، یا پھر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لیزر بھی کنٹینیو رکھتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو لیزر کے ریزلٹس بالکل بھی اچھے نہیں آتے. پھر آپ ڈاکٹر کو کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں لیزر کے ریزلٹس نہیں آ رہے. زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ ساتھ اور ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کنٹینیو رکھیں اور ساتھ لیزر بھی کنٹینیو کروائیں، پھر آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. نارملی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لیزر کے سیشنز تو لیے ہوتے ہیں، لائک انہوں نے 10 to 12 سیشنز لے لیتے ہیں اور وہ پھر ڈاکٹر چینج کرتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹس تو آ نہیں رہے، ہمیں 3 سے 4 منتھ کے بعد دوبارہ ویسے ہی بال آنے لگ جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ڈاکٹر چینج کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ اپنا سیشنز ریپیٹ کرواتے ہیں، سٹارٹ کرواتے ہیں اپنے سیشنز کو. تو اس صورت میں آپ کے اگر 10 سے 15 سیشنز ہو گئے ہیں لیزر کے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 5 to 6 منتھ کا اس میں گیپ دینا چاہیے، پھر آپ دوسری سوئچ کر سکتے ہیں لیزر پہ. اس کے علاوہ مارکیٹ میں ڈفرینٹ طرح کی لیزر ہے. کچھ لوگ ڈائیوڈ لیزر یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ این ڈی ایگ لیزر یوز کرتے ہیں. ان کے آگے سے برانڈ ہیں جیسے کہ سپرانو لیزر ہے، اس کے علاوہ کینڈلا لیزر ہے، یا پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئی پی ایل لیزر یوز کرتے ہیں. ہر مشین کے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں
لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کرنے کا اس کا پیٹرن کیا ہے، کس وے میں وہ آپ کی لیزر ہیئر ریموول کا پیٹرن جو ہے وہ فالو کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک پیٹرن فالو کرنا ہوتا ہے جس میں کہ آپ کی جو بالوں کی گروتھ ہے وہ بہت جلدی ریڈیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ آپ کسی ٹیکنیشین سے لیزر کروائیں جا کے۔ ایک پراپر ڈاکٹر ہو جس کو نالج ہو، جو سرٹیفائڈ ہو، اس کو آپ جا کے اپنے ایشوز بتائیں، اپنے بالوں کی گروتھ کے بارے میں بتائیں، اپنے ہیئر کو ایگزامن کروائیں، پھر جا کے اپنے لیزر کے سیشن کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پراپر کنسلٹیشن لینی چاہیے ہیئر ریموول کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لیزر کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں کہ لیزر سے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں سچ۔ اگر تو لیزر آپ کی اچھی نہیں ہوئی ہے، یا پھر آپ کی لیزر کی پاور بہت زیادہ ڈاکٹر نے یا ٹیکنیشین نے یوز کر لی ہے، اگر تو آپ پہ لیزر کی بہت زیادہ پاور یوز ہوئی ہے یا لیزر صحیح طرح پیٹرن میں نہیں کیا گیا، تو اس کے زیادہ سے زیادہ سائیڈ افیکٹ یہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اسکن برن ہو سکتی ہے، آپ کی اسکن جل سکتی ہے، آپ کو فرسٹ ڈگری برن ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ لال ہو جاتی ہے، ریڈنس آ جاتی ہے آپ کی اسکن پہ، بروزنگ آ جاتی ہے آپ کی اسکن کے اوپر۔ تو یہ لیزر کے مائنر سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑے سے دن تک وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر میڈیکیشن دیتا ہے، کوئی ٹیوب وغیرہ، کوئی کریم لگانے کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں فالو کرنی ہوتی ہیں آپ نے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی اسکن بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے کوئی بھی بڑے سائیڈ افیکٹ، کوئی بھی اس کا بڑا نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیزر کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نارمل روٹین میں اپنی ویکسنگ کرواتے ہیں، تھریڈنگ کرواتے ہیں، اس سے آپ کے جو بال ہوتے ہیں وہ نارمل آپ کی پیٹرن میں 1 سے 2 ویک کے بعد دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن لیزر کروانے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لیزر سے آپ کے جو بالوں کی گروتھ ہوتی ہے وہ کافی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ آپ کو ڈیلی روٹین میں شیونگ، ویکسنگ، تھریڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کے 1 منتھ کے بعد، 2 منتھ کے بعد جا کے بال آپ کے واپس آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ریگولر 7 to 8 سیشن کنٹینیو لینے پڑتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیئر کی گروتھ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ بہت زیادہ ریلیکس اور پیسفل فیل کرتے ہیں کہ آپ کی جو گروتھ ہے ڈیلی روٹین میں واپس اس طرح نہیں آ رہی ہے، ڈسٹرب نہیں ہے آپ ڈیلی روٹین میں۔ یہ سب لیزر کے بارے میں تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لیزر کا نالج نہیں ہوتا، اور وہ 1 2 کلینک پہ جاتے ہیں، اپنے ڈاکٹر سوئچ کر لیتے ہیں اگر ان کو رزلٹ نہیں آ رہے۔ وہاں تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ ان کو ایک تو سیشن جو ہوتے ہیں وہ ریگولر لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے سیشن ریگولر نہیں لیے، یا پھر ان کے ڈاکٹر نے ان کی لیزر جو صحیح طرح پرفارم نہیں کی، صحیح طرح ان کا سیشن نہیں کیا گیا، تب جا کے ان کو رزلٹ نہیں آتے۔ بہت سارے ایسی فیمیلز میل جن کے جو بالوں کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی 1 سے 2 سیشنز میں ان کے جو بال ہیں وہ بہت جلدی کم ہو جائیں گے، گر جائیں گے ان کے بال۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو کنٹینیوس 3 سے 4 سیشن لینے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو پہلے سے 1 سے 2 سیشن میں بہت اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو 3 سے 4 سیشن بھی لگتے ہیں۔ تو آپ کو اس میں پیشنس رکھنے پڑتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور ریگولر آپ کو سیشن اس کے لینے پڑتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ لیزر کروا رہے ہوتے ہیں تو لیزر کے دوران آپ نے ویکسنگ، تھریڈنگ، بلیچنگ بالکل اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو آلریڈی آپ کی اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکی ہوتی ہے، آپ کو فردر ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب لیزر سیشنز کروانے ہیں، آپ نے آفٹر کیئر اس میں کیا کرنی ہے، لیزر کے بعد خیال کن کن چیزوں کا رکھنا ہے، وہ بہت سی چیزیں جن میں آپ نے لیزر کے بعد خیال رکھنا ہے اپنا، ادروائز پھر آپ کو فردر ایشوز اس کے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لیزر کروانے کے بعد آپ کو اس کا آفٹر کیئر، یعنی کہ آپ کو اس کی کیئر کیا کرنی ہوتی ہے بعد میں۔ لیزر کے بعد آپ کو جب آپ لیزر کروا کے جاتے ہیں اس ٹائم آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے کوئی سوپ، کوئی فیس واش اپنے فیس کے اوپر نہیں یوز کرنا۔ آپ نے اگر فیس واش کرنا بھی ہے تو سادے پانی سے اپنا فیس دھونا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کہیں باہر جا رہے ہیں، کہیں دھوپ میں آپ نے جانا ہے، کہیں بازار وغیرہ جانا ہے، کہیں مارکیٹ جانا ہے آپ نے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے فیس کے اوپر سن بلوک اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سن بلوک اپلائی کر کے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہیٹ سے، چولہے کے آگے جانے سے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے فیس پہ پسینہ وغیرہ نہیں آنے دینا 24 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ سوئمنگ سے اوائڈ کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کی سوئمنگ وغیرہ سے آپ کو سویٹنگ وغیرہ، آپ کی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سویٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے 24 سے 36 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی بھی کوشچن ہے لیزر کے بارے میں یا کوئی بھی چیز آپ کی جاننی ہو آپ نے یا میں نے نہیں بتائی ہو یا آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. میں آپ کو فردر آپ کے کوشچنس کا آنسر کروں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.